تھوڑی دیر بعد آپ کی کنیز ایمن آتی ہیں اور بڑے پیار سے کمرے میں لے جاتی ہیں. بڑی نرمی، محبت اور الفت سے ان کی ڈھارس بندھاتی ہیں. شب و روز اسی طرح گزرتے رہے. سیدہ آمنہ فراق کے غم سے خلوت اختیار کر لیتی ہیں. آپ کے گھر والے اور حضرت عبدالمطلب آپ کو صحت کی خاطر اس تنہائی سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر آپ گھر والوں اور سہیلیوں کے ساتھ میل رکھنے کی بجائے خلوت گزیں ہی رہیں. شاید وہ اپنی اس خلوت میں دوسروں کی مداخلت اس لیے ناپسند کرتی ہوں کہ اس میں انہیں جانے والے کو یاد کر کے اپنے غم و اضطراب کو ہلکا کرنے کا موقع ملتا تھا. اس طرح ایک ماہ گزر گیا. اس میں کوئی نئی چیز رونما نہ ہوئی سوائے اس کے کہ سیدہ آمنہ کو حمل کے آثار محسوس ہوئے. حمل کا یہ احساس آپ کے لیے بوجھ نہیں تھا بلکہ لطافت اور خوبصورتی کا باعث تھا. حافظ ابن سید الناس واقدی کی سند سے روایت کرتے ہیں کہ وہب بن زما کی پھوپھی بیان کرتی ہیں کہ ہم سنا کرتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ جب حاملہ ہوئیں تو آپ فرمایا کرتی تھی مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ میں حاملہ ہو گئی ہوں، نہ مجھے کوئی بوجھ محسوس ہوا جو ان حالات میں دوسری عورتوں کو محسوس ہوتا ہے. ایک روز میں نیم خوابی کے عالم میں تھی. کوئی آنے والا میرے پاس آیا. اس نے پوچھا آمنہ تمہیں معلوم ہے کہ تم حاملہ ہے؟ میں نے جواب دیا نہیں. پھر اس نے بتایا تم حاملہ ہو، تیرے بطن میں اس امت کا سردار اور نبی تشریف فرما ہوا ہے. جس دن یہ واقعہ پیش آیا وہ پیر کا دن تھا. اس دن سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ مجھے حمل کا یقین ہو گیا. جب آپ کو حمل کا علم ہوا تو آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کاش میں اڑ کر جاؤں اور حضرت عبداللہ کو یہ خوشخبری سناؤں. اس سے آپ کے چہرے مبارک پر کچھ رونق لوٹ آئی. فراق کی تلخی کو کچھ اس چیز نے بھی کم کر دیا تھا کہ بہت سے دن بیت چکے تھے. ہر آنے والا دن انہیں اس ملاقات کے قریب کر رہا تھا جس کا وہ بڑی بے چینی سے منتظر تھیں. دوسرے مہینے کے بھی چند دن گزر گئے. قافلہ کے واپس آنے کا وقت قریب تھا. سیدہ آمنہ باقی دن رات گن گن کر گزار رہی تھیں. استقبال کے لیے تیاریاں کر رہی تھیں. تصور کرتی کہ ان کے شوہر نامدار واپس لوٹ آئے ہیں. وہ انہیں سفر کی مشکلات اور صعوبتوں کی رودات سنا رہے ہیں. سیدہ یہ بھی خیال کرتی کہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ صبر سے کام لے اور حضرت عبداللہ کو فوراً خوشخبری نہ سنائے. نیز ان کی اپنی رودات سفر سنانے سے پہلے وہ اپنے سوتے اور جاگتے میں دیکھے ہوئے خواب چھپائے رکھے. قافلہ کے لوٹنے کے چند دن پہلے سیدہ آمنہ انہی خیالوں میں گم رہتی. جب قافلہ کی آمد کے آثار ظاہر ہوئے تو آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور صحن میں باہر کے دروازے کے قریب ہو کر انتظار کرنے لگیں کہ وہ یوں ہی نمودار ہوں تو ان کی پہلی جھلک وہ دیکھیں. انتظار کی یہ گھڑیاں جب طویل ہونے لگیں تو آپ کے دل میں طرح طرح کے وسوسے اور شکوک اٹھنے لگے. سیدہ کو پھر اچانک خیال آیا کہ ان کی کنیز برکہ ایمن گھر میں نہیں ہے. جب سے قافلہ کی آمد کی خبر پھیلی ہے اس دن سے قافلہ کی راہ تکنے گئی ہوئی ہے تاکہ سب سے پہلے وہ اپنی مالکن کو قافلے کے آنے کی خوشخبری سنائے. اسی اسنا میں ساتھ والے گھروں میں مسافروں کی آمد کا شور سنتی ہیں. خیال کرتی ہیں عبداللہ کہاں ہیں؟ انہیں کس چیز نے روک لیا ہے؟ وہ جلد کیوں نہیں آ رہے؟ شاید سفر سے واپسی وقت طواف کرتے ہوئے انہیں کسی واقف کار نے روک لیا ہو. شاید آپ اپنے بوڑھے والد کے ساتھ آ رہے ہوں اور ان کے بڑھاپے کا لحاظ کرتے ہوئے ان کے ساتھ آہستہ آہستہ چل رہے ہوں. شاید یہ نہیں، شاید وہ. پھر باہر سے ہولے ہولے اٹھتے قدموں کی چاپ سنتی ہیں. ان کی نگاہیں دروازے پر لگ جاتی ہیں. مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالا دیتی ہیں. پھر جب ایک لمحہ جو ان پر صدیوں باری تھا کے بعد دروازہ کھلتا ہے تو ان کے پاؤں سے زمین سرکتی نظر آتی ہے. وہ چپ چاپ حیران وہیں کھڑی رہیں جہاں کھڑی تھی. یہ کیا؟ آنے والے عبداللہ تو نہیں؟ یہ تو بزرگ محترم عبدالمطلب ہیں. ان کے ساتھ ان کے دوسرے اعزاء و اقارب اور پھر ان کے چہروں پر پریشانی اور اضطراب کے سائے، اور ایمن بھی ان کے پیچھے سر جھکائے ہوئے ہے اور امڑتے ہوئے آنسوؤں کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے. جناب وہب نے سیدہ آمنہ کے چہرے سے نظر بچاتے ہوئے کہا بیٹی کچھ حوصلہ کرو، گھبرانے کی ضرورت نہیں. قافلہ واپس لوٹ آیا ہے. ہم اسی کے انتظار میں حرم شریف میں بیٹھے تھے. عبداللہ کے رفقا نے ہمیں بتایا ہے کہ انہیں راستہ میں وبائی بخار نے آ لیا تھا. ان قریب صحت یاب ہونے کے بعد وہ تمہارے پاس لوٹ آئیں گے. حضرت عبدالمطلب نے بھی انہیں دلاسا دیتے ہوئے کہا آمنہ بیٹا یہ معمولی بخار ہے، کوئی گھبرانے کی بات نہیں. ان کے ساتھیوں نے بتایا ہے کہ وہ انہیں یثرب میں ان کے ماموں کے پاس چھوڑ آئے ہیں. میں نے اس کے بھائی حارث کو اسے لینے کے لیے یثرب بھیج دیا ہے.
صبر سے کام لو۔ سیدہ آمنہ نے جواب دیا، امی محترم ضرور۔ پھر فوراً اپنے کمرہ میں چلی جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ کی صحت کے لیے دعا میں اتنی مشغول ہو جاتی ہیں کہ انہیں اپنے ارد گرد کسی کا احساس ہی نہیں رہتا۔ لوگ انہیں اسی کیفیت میں چھوڑ کر بیت اللہ میں دعا کے لیے نکل جاتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا مہینہ بھی مکمل ہو جاتا ہے۔ سیدہ آمنہ اپنے دل سے نا امیدی کو دور کرنے کی پوری کوشش کرتی ہیں، اپنا اکثر وقت دعا میں گزارتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مسافر کو لائے جس کے لیے ایک باری فدیہ ادا کیا گیا۔ آپ کو جب بھی تھوڑی سی نیند آتی تو آپ کو پیدا ہونے والے عظیم بچے کا وہی خواب آتا جسے آپ اپنے جسم اطہر میں اٹھائے ہوئے تھیں، اور اپنے بچے کی بزرگی اور اس کے نبی ہونے کی ہاتف غیبی سے بشارت سنتی۔ جب آپ نیند سے بیدار ہوتی تو آپ حضرت عبداللہ کو نہ پا کر صدمہ میں چلی جاتی کہ کسے اپنا حسین خواب سناؤں، کون یہ خوشخبری سنے۔ چند دنوں بعد حارث بن عبد المطلب اکیلے ہی یثرب سے واپس لوٹتے ہیں اور اپنے بوڑھے باپ سیدہ آمنہ اور دیگر بنی ہاشم اور قریش کو اپنے نوجوان بھائی کے وصال کی دردناک خبر سناتے ہیں۔ حضرت عبداللہ کو یثرب میں اپنے ماموں کے پاس اسی وقت ان کی اجل نے آ لیا تھا جب قافلہ والوں نے انہیں ان کے پاس چھوڑا تھا۔ اصح روایت کے مطابق آپ یثرب ہی میں دفن ہوئے اور اس مرتبہ آپ کا کوئی فدیہ قبول نہ کیا گیا۔ یہ المناک خبر سنتے ہی سیدہ آمنہ پر سکتہ طاری ہو گیا، آنکھیں پتھرا گئیں، ان سے کوئی آنسو نہ نکلا۔ اس عالم میں آپ کے چہرہ پر رنج و الم کے آثار ظاہر نہ ہوئے۔ چند دن تک یہی کیفیت رہی۔ آپ کو حضرت عبداللہ کی رحلت کا یقین ہی نہ آتا تھا۔ آخر جب انہیں یہ یقین آ گیا تو آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات لگ گئی۔ چنانچہ آپ نے حضرت عبداللہ پر درد و سوز سے معمور ایک مرثیہ کہا، جسے سیرت نگاروں نے روایت کیا ہے، جس کا ترجمہ ہے: بطحا وادی کے کنارے نے ہاشم کے بیٹے کو موت کی نیند سلا دیا۔ وہ مختلف پردوں میں لپٹا ہوا مکہ سے باہر لحد کا پڑوسی بن گیا۔ موت نے اسے اچانک دعوت دی جسے اس نے قبول کر لیا، اور موت نے لوگوں میں ہاشم کے اس بیٹے کا کوئی مثیل باقی نہیں چھوڑا۔ شام کے وقت جب اس کے دوست اس کی چارپائی اٹھا کر لے جا رہے تھے تو وہ محبت کی وجہ سے باری باری کندھا بدل رہے تھے۔ اگرچہ موت نے انہیں جپٹ لیا ہے، لیکن وہ در حقیقت بہت سخی اور بہت رحم والے تھے۔ پھر آپ خاموش ہو گئیں، اس سے زیادہ کچھ نہ کہا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اچانک رحلت سے ان کے والد حضرت عبد المطلب، ان کے بھائی اور بہنوں کو سخت صدمہ ہوا، بلکہ نوجوان عبداللہ کے دیار غیر میں اس طرح انتقال فرمانے سے پورا مکہ سوگوار تھا۔ جس کی شادی کا جوڑا ابھی بھی میلا نہیں ہوا تھا، ابھی چند دن پہلے جس کے فدیہ دینے پر لوگ خوشی سے نعرہ لگا رہے تھے، آج رنج و علم سے داڑھیں مار مار کر رو رہے تھے۔ جب حضرت عبداللہ نے داعی اجل کو لبیک کہا، اس وقت آپ کی عمر 18 یا 20 یا 22 سال تھی۔ یوں نوجوان دلہن بیوہ ہو گئی، جس کے ہاتھوں کی مہندی کا رنگ بھی ابھی ماند نہیں پڑا تھا۔